حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، مسجد اقصیٰ عام مسجد کی طرح نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ وہ اہم ترین اور بابرکت مساجد میں سے ہے جن کا رتبہ اعلیٰ اور بلند ترین ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ساری دنیا میں صرف 4 مساجد ایسے ہیں جن کے بانی اور فاؤنڈرز صرف اور صرف انبیاء کرام ہیں، یعنی کہ انبیاء کرام نے اپنے دست مبارک سے، دستہائے مبارک سے انبیاء کرام نے ان مساجد کی تعمیر کیے ہیں۔ 4 مساجد ہیں صرف پوری دنیا کے اندر۔ نمبر 1 مسجد حرام، جس کے بانی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ نمبر 2 مسجد نبوی، جس کے بانی حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور نمبر 3 مسجد اقصیٰ، جس کے بانی حضرت سلیمان نبی اللہ علیہ السلام ہیں۔ اور نمبر 4 مسجد قباء، جس کے بانی حضرت نبی اللہ حبیب اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی کہ ہمارے پیغمبر 2 مساجد کے بانی ہیں، ایک مسجد نبوی اور مسجد قباء۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 4 مساجد کے بانیان، فاؤنڈرز حضرات انبیاء کرام ہیں، جن میں سے مسجد اقصیٰ بھی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مسجد اقصیٰ کی کتنی بڑی حرمت اور تعظیم ہے کہ اس کے بانی نبی ہے، پیغمبر ہے۔ اور اسی طریقے سے مساجد کی جو اہمیت ہے، ویسے تو تمام مساجد اہمیت والے ہیں، عزت والے ہیں، حرمت والے ہیں، اللہ کے گھر ہیں، بیوت اللہ ہیں، لیکن ان مساجد کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے جن مساجد کے اندر انبیاء کرام نے اپنا وقت زیادہ گزارا ہے۔ یعنی کہ انبیاء کرام نے جن مساجد کے اندر اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ گزارے ہیں، اس مسجد کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے مسجد حرام ہے، اس کا مقام سب سے اونچا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس مسجد میں، مسجد حرام میں، کعبۃ اللہ میں تمام انبیاء کرام تشریف لائے ہیں۔ اور مسجد نبوی، اس کا مقام دوسرے نمبر پر بتایا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس مسجد میں ہمارے اور آپ کے آقا سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک اس مسجد کے اندر قیام پذیر رہے ہیں، وقت گزارے ہیں۔ اس کے بعد نمبر ہے مسجد اقصیٰ کا، کہ مسجد اقصیٰ کے اندر انبیاء بنی اسرائیل وقت گزارے ہیں، اسی لیے اس کا مقام بھی اونچا ہے۔ اور اس کے بعد 4تھے نمبر پر مسجد قباء کا نمبر بتایا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس مسجد کے اندر ہمارے آقا مسلسل 15 دن تک قیام فرمائے ہیں، اور پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً وہاں پر تشریف لاتے تھے۔ اسی لیے مسجد قباء کا مقام بھی اتنا اونچا ہے کہ وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے پر 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن مساجد کی اہمیت ہے، فضیلت والے مساجد ہے، ان میں مسجد اقصیٰ ہے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کا جو ثواب ملتا ہے وہ مساجد کے اعتبار سے نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو اس کو ایک ہی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کوئی اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو 25 یا 27 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، حدیث کی روشنی میں بات بتا رہا ہوں۔ اور کوئی شخص اپنے محلے کی جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اپنے شہر کی جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے، تو اس کو 500 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور کوئی مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو 25,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتا ہے ان کو 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔
اور جو مسجد حرام میں کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے ہیں ان کو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، ابن ماجہ اور مشکات کی روایت کے مطابق۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد اقصیٰ میں بھی نماز پڑھنے سے 25,000 نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، جس مسجد میں زیادہ مصلیوں کی تعداد آ سکتی ہے اس مسجد کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 پر مسجد حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر اینی ٹائم بیک وقت لاکھوں لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مسجد نبوی کا مقام ہے کہ وہاں بھی بیک وقت کئی لاکھ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ کی وسعت ہے کہ وہاں بھی بیک وقت میں لاکھوں لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو مسجد کی کثرت، وسعت اور بڑی ہونے کے اعتبار سے بھی اس کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ تو مسجد اقصیٰ ہر اعتبار سے فضیلت والی ہے۔ انبیاء کرام وہاں پر تشریف لائے ہیں، انبیاء کی وہاں امامت ہوئی ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں امامت فرمائے ہیں، سارے انبیاء وہاں تشریف لائے ہیں۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مسجد اقصیٰ کا مقام اونچا ہے۔ اور ایک روایت صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام کو ارشاد ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومسجد الاقصیٰ۔ اس روایت کی ترجمانی حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 509 میں تشریح اور ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی خاص مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے لمبا سفر کرنا جائز نہیں ہے سوائے 3 مساجد کے، یعنی کہ 3 مساجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے لمبا سفر کر کے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبوی اور نمبر 3 مسجد اقصیٰ۔ معلوم ہوا کہ مسجد اقصیٰ میں صرف نماز پڑھنے کی نیت سے لمبا سفر کر کے جانا، پیسہ خرچ کر کے جانا اور طویل سفر کر کے جانا جائز ہے، بلکہ جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ و جا کے نماز پڑھو، اس میں ثواب کی کثرت بھی ہے۔ اسی لیے علماء کرام اس مرتبہ کے جو حالات ہیں، ان حالات کے اعتبار سے خاص طور سے فقیہ العصر حضرت مولانا قاری سیف اللہ رحمانی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس وقت میں ہم کو چاہیے کہ جس طریقے سے ہم لوگ مسجد حرام جاتے ہیں حج و عمرہ کرنے کے واسطے، مسجد نبوی جاتے ہیں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، اسی طریقے سے جو اہل ثروت ہیں، متمول افراد ہیں اور پیسے والے، مال و دولت والے افراد ہیں جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان کو چاہیے کہ مسجد اقصیٰ بھی جانے کا ارادہ کریں اور جانے کا اہتمام کریں۔ جیسا ہم حرمین شریفین جاتے ہیں ویسا مسجد اقصیٰ بھی جاتے رہیں، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ مسجد اقصیٰ صرف فلسطین والوں کی نہیں ہیں بلکہ مسجد اقصیٰ سارے ایمان والوں کی۔ سارے ایمان والے جس طریقے سے مسجد حرام اور مسجد نبوی کی عظمت کو اپنے ذہن کے اندر بٹھائے رکھتے ہیں، اس کو اپنے سر پر رکھتے ہیں، اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ بھی سارے مسلمانوں کے دلوں کے اندر حرمت والی، عزت والی، عظمت والی، برکت والی۔ کیا اچھا ہوگا کہ اہل ثروت حضرات رخت سفر باندھیں مسجد اقصیٰ کی طرف۔ غرض کے ان تمام شواہد سے، دلائل سے، تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسجد اقصیٰ بھی اہم ترین مسجد ہے، اس مسجد کا مقام اونچا ہے، لہٰذا ہم سب ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجد اقصیٰ کی محبت اپنے دل کے اندر بٹھائیں، اس کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بٹھائیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کے حق میں رکھ اور یہودیوں کے قبضے میں جانے سے بچا اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ اللہ سے ہم دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے اور مسجد اقصیٰ کی فضیلت اور اس کے مرتبے کو سمجھنے کی ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔